آج تاریخی دن ہے، ایک بار پھر قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی شاندار مثال قائم ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج تاریخی دن ہے، آئین میں 26ویں ترمیم کی گئی ہے۔ یہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی شاندار مثال ایک بار پھر قائم ہوئی ہے۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج ایک نیا سورج نکلے گا جس سے پورے ملک میں روشنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا ہے، وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی جاتی تھی، آج طے ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نماز فجر کے لیے اذان ہو گئی ہے، اس میں تاخیر کا بوجھ نہیں لوں گا۔ ایسی آئینی ترمیم کی گئی جن میں پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ بے نظیر بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے اس ترمیم کے لیے خصوصی دل سے محنت اور کاوش کی، مولانا فضل الرحمان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ PTI بھی کاش اس آئینی ترمیم میں آتی تو بہت اچھا ہوتا، ہاؤس میں موجود لوگ ذاتی انا قربان کر کے آگے بڑھیں اور اس عظیم کارنامے کو انجام دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منڈلاتے ہوئے خطرناک بادل جو پاکستان پر برسنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی۔ صدر مملکت آج صبح 6 بجے آئینی ترمیم پر دستخط کریں گے، جس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم باضابطہ آئین کا حصہ بن جائے گی۔ قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے 224 ووٹ درکار تھے، جبکہ آئینی ترمیم کے حق میں 225 ارکان نے ووٹ دیا۔ حکومت 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے دونوں ایوان میں 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹنے کا عمل ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ترمیم 31 اکتوبر کو منظور ہو جاتی تو کیا ہو جاتا؟ یہ آئینی ترمیم پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ آئینی ترمیم آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹنے کا عمل ہے۔ سینٹ کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے بلائے گئے اجلاس سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا کہ جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا وہاں نامعلوم افراد بھی شامل کر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ارکان مبارک زیب، ظہور قریشی، اورنگزیب کھچی، ریاض فتیانہ، زین قریشی، عادل بازائی پر دباؤ ڈالا گیا۔ عادل بازائی کے پلازے گرائے گئے، زین قریشی کی اہلیہ کو رات کے وقت زبردستی گاڑی سے نکال کر اغوا کیا گیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ فجر کے ٹائم اسپیکر ایاز صادق نے میسج کر کے بتایا کہ زین قریشی کی اہلیہ واپس آ گئی۔ ریاض فتیانہ کے بیٹے کو دوبارہ اغوا کیا گیا۔ انتظار پچھوتا 11 دن سے غائب ہے، مبین جٹ کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ اب خطاب میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اس سارے پروسیس میں ہمارے اراکین کو زد و کوب کیا گیا۔ چودھری الیاس عثمان علی کو اغوا کر کے آج یہاں لے کر آ گئے۔ مبارک زیب کے بھائی PTI کے ورکر تھے، ان کو غائب کر کے آج نمودار کیا گیا۔ ظہور قریشی کو غائب کر کے آج یہاں پیش کیا گیا۔ اورنگزیب کھچی کو زبردستی غائب کروایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ چند مفادات کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جمہوریت کو ذبح کر دیا گیا۔ جو لوگ اغوا ہوئے وہ آج نمودار ہو رہے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ اس ترمیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے ارکان جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہیں انہیں ہماری صفوں میں آنے کا کہا جائے۔ واضح رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی کا اجلاس 20 اکتوبر کی شب ملتوی کرنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ قبل ازیں ملکی ایوان بالا سینٹ نے 2/3 اکثریت سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی۔ سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں 65 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ نے ایوان میں ترمیم پیش کی۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پیش کرنا چاہتا ہوں، آئینی ترمیمی بل کو ضمنی ایجنڈے پر زیر غور لایا جائے۔ چیئرمین سینٹ سے درخواست ہے کہ
ترامیم کو ضمنی ایجنڈے کے طور پر ایوان میں پیش کیا جائے۔ مختلف جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے سینٹ میں اظہار خیال کیا۔ بعد ازاں وزیر قانون نے آئینی ترامیم پر ووٹنگ کے لیے تحریک پیش کی۔ اس تحریک کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن سے مکالمہ کیا کہ صرف 5 لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں، گنتی کیا کروں؟ آئینی ترامیم کی شکواری منظوری کے لیے سینٹ کے ایوان کے دروازے بند کیے گئے۔ سینٹ میں حکومت کا نمبر 58 سے بڑھ کر 65 ہو گیا۔ ترمیم کی شکواری منظوری کے دوران پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل اور MWM کے ارکان ایوان سے چلے گئے۔ بعد ازاں سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی مرحلہ واری منظوری دی۔ اس کے بعد آئینی ترمیم کی مجموعی منظوری ہاؤس میں ڈویژن کے عمل سے ہوئی۔ اس کے بعد چیئرمین سینٹ نے لابیز لاک کرنے اور بیل بجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ارکان لابیز میں چلے گئے اور گنتی کی گئی، جس کا اعلان چیئرمین سینٹ نے کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سینٹ نے 26ویں آئینی ترامیم منظور کر لی اور ترامیم کے حق میں 65 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے ہیں۔ ترامیم کے حق میں حکومت کے 58، جمعیت علماء اسلام کے 5 اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 ووٹ ارکان نے دیے۔ سینٹ کا اجلاس منگل 22 اکتوبر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ حکومت کو سینٹ میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت یعنی 64 ووٹ درکار تھے۔ تو ناظرین، اس 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔